دنیا تو ظاہر ہے اب جا کر اب اس صدی کے اندر سمجھ پائی ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، گو کہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہے اور سمجھ بھی نہیں پائے گی، لیکن میرے سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے سمجھا دیا تھا، ایک ایک بات ناظرین ان ڈیپتھ جا کے ایڈریس کی تھی اور فرما دیا تھا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ وہی بات ہے، جو نبی دے وہ لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے صاحب، جب تک ہمیں آ کے متجددین نہیں سمجھاتے اس وقت تک ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، جب تک ہمیں ویسٹ نہیں بتلاتا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے اس وقت ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جبکہ اگر قرآن اور حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میرے سرکار کا اسوہ حسنہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو میرے سرکار کے تو ہر عمل کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے۔ ناظرین اب بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور جو میں اس وقت ظاہر ہے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ علامہ صاحب جنگلی حیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جہاں جانوروں کی بات ہوتی ہے، جہاں چرندوں کی بات ہوتی ہے، درندوں کی بات ہوتی ہے، پرندوں کی بات ہوتی ہے، حشرات الارض کی بات ہوتی ہے، اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ ہزاروں لاکھوں قسم کی اقسام ہیں۔ اور پھر جب ہم پرجاتیوں کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ ایک مثال کے طور پر شیر ہے تو اس میں کتنی قسمیں، کتنی اس میں جو کلاسز موجود ہیں، یعنی ایک ڈیٹیل ہے۔ بہرحال اب اس میں درختوں کا حوالہ بڑا اہم ہے اور درختوں کا رول بھی بڑا اہم ہے، جسے مطلب جنگلوں کو، درختوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پھیپھڑے ہیں بیسیکلی، یعنی سانس لینے کا اصل ذریعہ۔ تو قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، ذرا بتائیے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی جو حدیث پاک آپ نے ذکر فرمائی، جس کو امام بخاری نے اور مسند احمد کے اندر امام احمد نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو، یعنی مشکل ترین حالات ہیں اور وقوع قیامت ہو رہی ہے، کوئی بھی حالات و واقعات ہوں، تو فرمایا کسی کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو تو وہ فوراً کھجور کا درخت لگائے۔ کیسی بات ہے یہ علامہ صاحب؟ اور فرمایا کہ یہ درخت جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب ایک بندہ درخت لگاتا ہے اور اس میں پھل لگتا ہے، اسے انسان بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں۔ دیکھیں خاص طور پہ ان کی غذا کے اہتمام کا بھی ذکر کیا گیا۔ کیا بات! فرمایا انسان کھاتا ہے، چرند پرند اس میں سے کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ واہ! اس کے سائے کے نیچے اگر کوئی مسافر بیٹھتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس سے پھل کھاتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آج تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف فیکٹریاں بن گئیں، ہمارے چاروں طرف گاڑیوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اور کرم پر قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نہ فیکٹریاں تھیں نہ گاڑیاں تھیں، کچھ تھی، لیکن امت کو ایک فطرت کے قریب لائے اور فطرت کی تعلیم دی۔ وہی بات ہے کہ آج ہم مغرب کے کہنے پہ تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے نا ایک مہم چلی ہوئی ہے، لیکن کاش ہم نے تسلسل کے ساتھ امت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس پر کیا ہوتا تو آج ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی۔ جیسے کہ ذکر کیا گیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تعلیم فرماتے تھے اسلامی لشکر کو کہ جب مشرکین کی طرف بھی جاؤ، مشرکین کے علاقے میں بھی جاؤ، کافروں کے علاقے میں جاؤ، حالت جنگ کے اندر جاؤ، فرمایا کہ نہ تم نے کسی عورت کو قتل کرنا ہے اور نہ تم نے کسی جو ہے وہ کسی بوڑھے کو قتل کرنا ہے اور نہ تم نے کسی درخت کو، کھیتی کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یعنی جنگ کی حالت میں بھی منع فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں تو سب کچھ جنگ میں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن وہاں بھی سرکار علیہ السلام نے کوڈ فرمایا کہ کسی بھی اعتبار سے تم نے کھیتیوں کو، درختوں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو تم نے نہیں کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے جنید بھائی، اسلام کا حسن کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کمزور اور نائف اور ضعیف اس کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ دنیا جال لگا رہی ہے تفریح کے لیے کہ ہم نے ہرن کو پکڑنا ہے، حضور علیہ السلام پکڑے ہوئے اس ہرن کو واپس بھیج رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! فرمایا نہیں، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ چڑیا کو پکڑ کے لا رہے، حضور علیہ السلام کے سر پر گھوم رہے، حضور فرماتے ہیں یہ کون چڑیا کو لے کر آئے، یہ کون اس کے انڈے لے کر آئے۔ تو یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو محبت کا ماحول ہے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ لیکن جنید بھائی، میں اور آپ اس وقت یہ پروگرام اس وقت کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کیا ہے، درخت تو درخت کیا ہیں، جانور تو جانور کیا ہیں۔ ہمارے اس دور کے اندر ملین سے ملین انسانوں کا خون بہا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے، اس میں درختوں کے لگانے کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ درخت لگاؤ، اس میں چرند کھائیں گے تو صدقہ ہے، اس میں سے انسان کھائیں گے تو صدقہ ہے، ایون اگر کوئی اس میں سے چرا کے لے جائے اور وہ کھا لے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ دیکھیں ہر اعتبار سے دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے،
ایک ٹینی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے قبر پر رکھی. ہاں فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی، فرمایا کہ قبر والے کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے. اللہ اکبر. تو ہر اعتبار سے دیکھیں، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، ہر اعتبار سے سب سے بڑی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے. ہم ایئر کنڈیشنز بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن درخت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اللہ کی طرف سے ایئر کنڈیشنز ہیں، جو ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے ماحول کو، فطری اعتبار سے ہماری زندگی کو، کہا جاتا ہے کہ جن علاقوں کے اندر درخت زیادہ ہیں، ہریالی زیادہ ہیں، وہاں بیماریاں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر یہ جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، فلاں ہیں، ان کی عمروں کی جو لائف ہے اور ان کا جو عمروں کا زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے بچنے کا ہے. تو یہ ساری کی ساری فطری چیزیں ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں. ہماری بقا ہے، ہماری حیات ہے. لیکن برا ہو، آپ دیکھتے ہیں ہمارے پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر کہ کوئی لکڑی چورانے کے لیے پورے جنگلوں کو آگ لگا دے. وہ جو ٹمبر مافیا ہے نا، ٹمبر مافیا ہے، اس کے اندر وہ سارے کے سارا ملا ہوا مافیا، پورے کئی ہفتے کئی علاقے جلتے رہتے ہیں صرف اپنی مفادات کے لیے، اپنی منفعت کے لیے، اپنے چولہے گرم کرنے کے لیے. میں تو ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں. موجودہ حکومت جو ہے 10 بلین ٹریز سونامی کا جو پروجیکٹ لے کے چل رہی ہے، ظاہر ہے انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اس سے پاکستان کا امیج بڑا اچھا ہے، گرین امیج جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ کر تو رہے لیکن ظاہر ہے خدا قائم رکھے اور سلامت رکھے، ورنہ یہ دنیا ٹمبر مافیا کے لیے جو ہے اگلے وقتوں میں 5-6 سال کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک روزی روزگار کا ذریعہ ہے کہ آپ انہی کے لیے بنا کے دے رہے ہیں. جب تک آپ اس کو کراس چیک نہیں کریں گے، آپ کی انتظامیہ متحرک نہیں ہوگی، اس کو باقاعدہ روکا نہیں جائے گا اس مافیا کو، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جنید بھائی، خاص طور پر ان جنگلات کی حفاظت کے لیے جو متعین ہیں وہ خود ہی اسی مافیا کے ساتھ ملے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ فروخت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں اور اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پوری کی پوری نسلوں کو، جنریشن کو، پورے معاشرے کو، سب کو تباہ و برباد.